السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے دوسری عالمی جنگ کے بعد انسانی سوچ اور ذہن میں کیا تبدیلی آئی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں، دوسری عالمی جنگ کے بعد انسانی سوچ اور ذہن میں تبدیلی آئی۔ ادب کے میدان میں بھی انقلاب آیا۔ نظم کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، الفاظ کو نئے معنی پہنائے گئے، سیاق و سباق کو بدلنے کی کوشش کی گئی، نئے استعارے وضع کیے گئے۔ ترقی پسند تحریک کے اثر کے تحت شاعری کا رخ تفریح کی بجائے مقصدیت کی طرف ہوا۔ پنجابی نظم پر براہ راست ترقی پسند تحریک اثر انداز ہوئی۔ پنجابی نظم نے کروٹ بدلی اور آزاد نظم بھی لکھی گئی۔ غزل بھی کسی قدر اس سے متاثر ہوئی۔ اس دور کے اکثر پنجابی شعراء تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو ترقی پسند تحریک سے فکری سطح پر متاثر تھے، اور ایسے بھی تھے جو اس تحریک کے فکری پہلو سے دور رہے، مگر دونوں طرح کے شعراء اپنے اپنے رنگ میں نئی نظم لکھتے رہے۔ اس طرح پنجابی شاعری میں ایک طرف حقیقت پسندی سے کام لیا جائے گا اور دوسری طرف پنجابی شاعری کی دیہاتی فضا میں ایک نیا شہری رنگ بھی پیدا ہوا۔ یہ سلسلہ قیام پاکستان سے قبل شروع ہو چکا تھا۔ ادب میں مقصدیت اور حقیقت پسندی کا جو رجحان آیا، اس نے ادب کو جدید سے جدید تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس زمانے میں شریف کنجاہی، احمد ارہی اور امرتا پریتم نے پابند نظموں کے ساتھ ساتھ ماہرہ اور آزاد نظمیں لکھیں۔ شریف کنجاہی کو نئی پنجابی نظم کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ شریف کنجاہی، آپ 13 مئی 1914 عیسوی کو مولوی غلام محی الدین کے گھر شہر کنجا، ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ ایم اے فارسی اور اردو کے امتحانات پاس کر کے مختلف کالجوں میں بطور لیکچرار پڑھاتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں ایم اے پنجابی کی جماعت کو پڑھاتے رہے۔ پنجابی ادب میں کہانی، غزل، نظم اور تنقید خوب لکھتے رہے۔ اکثر نظموں کا موضوع موجودہ سماج کی معاشرتی اور اقتصادی بے انصافیاں ہیں۔ ایک ہمدرد انسان کی طرح ان کا دل سارے انسانوں کے دکھ سکھ میں برابر دھڑکتا ہے۔ ان کا قلم ظلم کے خلاف ہے۔ موجودہ معاشرہ کی بے انصافیوں اور چہرہ دستیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ صدر پاکستان نے ان کے ادبی خدمات کے صلے میں ان کو انعام سے نوازا ہے۔ آپ پنجابی ادب کے صحیح معنوں میں محسن اور مربی ہیں۔ جدید اسلوب میں لکھنے والوں کو صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ شریف کنجاہی نے نظم میں ہیئت کے بڑے خوبصورت تجربے کیے اور ساتھ ساتھ پابند نظم اور طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی ایک خوبصورت نظم مسافر کے اشعار بھی موجود ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: تمہارا جسم شہتوت کی لچکیلی شاخ ہے اور بازو کو ملٹہنی کی طرح، تمہارے لب قریر کے پھولوں کی طرح سرخ اور تمہارا جوبن ون کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہے۔ یہ چھاؤں سدا نہیں رہے گی بلکہ نام رہے گا۔ ہم آج قدرتی طور پر اس گاؤں میں آ گئے ہیں۔ شریف کنجاہی نے شاعری دوسری عالمی جنگ سے قبل شروع کی۔ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، اس میں انسان پر انسان کا جبر انسانوں نے شعوری طور پر محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ جنگ کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی نظام میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ شریف کنجاہی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے فکر اور خیال میں جدید احساس کو شامل کر لیا، نظم کی ہیئت اور اسلوب میں تبدیلیاں کر کے اسے نیا رنگ و روپ دیا۔ ان کی شاعری کا محور انسان اور اعلیٰ انسانی اقدار ہیں۔ وہ درد مند دل کے مالک ہونے کی وجہ سے جنگوں کے خلاف ہیں، انسانوں پر انسانوں کا ظلم اور زیادتی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیام پاکستان کے وقت کے فرقہ وارانہ فسادات میں جان و مال کی تباہی کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کے نظم
واندہ بھوٹا دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اس میں دوسروں کے لیے سکون، تحفظ، امن اور سلامتی کی علامت ہیں۔ کچھ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں: میں واندہ بھوٹا، سنگنا بوٹا، ٹھنڈیاں میریاں چھاواں، میٹھیاں میریاں پیلوں، وے تو راہیا جاندیا، بکھن بانیاں ماندیا، آجا جٹ گسالے، میریاں پیلوں کھالے۔ آپ کی وفات 20 جنوری 2007 کو گجرات میں ہوئی۔ آپ پنجابی زبان و ادب کے نامور شاعر ہونے کے علاوہ اسکالر، ادیب، محقق، مترجم، نقاد اور ماہر لسانیات بھی تھے۔ تمغہ امتیاز 1983 صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 2000 کو دیا گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو